آخری ملاقات۔ یہ کہانی ایک چھوٹے سے گاؤں کی ہے جہاں پر ایک بزرگ شخص عارف صاحب اپنی بیوی سمیرہ کے ساتھ رہتے تھے۔ ان کا گھر گاؤں کے باہر جنگل کے قریب تھا۔ عارف صاحب ایک رحم دل اور خدا ترس انسان تھے، مگر ان کی بیوی سمیرہ بہت بیمار رہتی تھی۔ ان دونوں کا ایک بیٹا تھا، عمر، جو شہر میں رہتا تھا اور اکثر گاؤں نہیں آتا تھا۔ ایک رات کی بات ہے کہ عارف صاحب کو نیند نہیں آ رہی تھی۔ وہ سمیرہ کی طبیعت سے پریشان تھے۔ سرد ہوا چل رہی تھی اور گاؤں پر ایک خوفناک خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ عارف صاحب نے سوچا، اس وقت کون ہو سکتا ہے؟ وہ دروازہ کھولنے کے لیے اٹھے۔ جیسے ہی دروازہ کھولا، سامنے ان کا بیٹا عمر کھڑا تھا۔ عارف صاحب حیران رہ گئے کیونکہ عمر کی کوئی اطلاع نہیں تھی کہ وہ گاؤں آئے گا۔ بابا، آپ کیسے ہیں؟ عمر نے سرد اور دھیمی آواز میں کہا۔ عارف صاحب خوش ہوئے کہ بیٹا اچانک ملنے آیا ہے۔ انہوں نے عمر کو گلے لگایا، مگر عمر کا جسم برف کی طرح سرد تھا۔ بیٹا، تم اتنے سرد کیوں ہو؟ عارف صاحب نے پوچھا۔ بابا، میں آپ سے آخری بار ملنے آیا ہوں، عمر نے سنجیدگی سے کہا اور آنکھوں میں عجیب سی چمک آ گئی۔ عارف صاحب حیران ہوئے، مگر پھر سوچا کہ شاید وہ تھکا ہوا ہے۔ انہوں نے اسے اندر بٹھایا اور کہا، سمیرہ کو دیکھ لو، وہ تمہیں بہت یاد کرتی ہے۔ عمر خاموشی سے اٹھا اور سمیرہ کے کمرے میں چلا گیا۔ سمیرہ گہری نیند میں تھی، مگر جب عمر نے ان کا ہاتھ پکڑا تو وہ چونک کر جاگ اٹھی۔ عمر، تم؟ سمیرہ نے کمزور آواز میں کہا۔ ماں، میں آپ کو ہمیشہ یاد رکھوں گا، بس آپ رخصت ہونے کا وقت آ گیا ہے۔ سمیرہ کو اس کی بات سمجھ نہیں آئی، مگر اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ عمر نے ان کا ہاتھ چھوڑا اور کمرے سے نکل گیا۔ صبح ہوئی تو عارف صاحب کو یاد آیا کہ عمر کب آیا اور کب چلا گیا، انہیں کچھ پتہ ہی نہ چلا۔ وہ سمیرہ کے پاس گئے اور پوچھا، سمیرہ، کیا تم نے عمر سے بات کی؟ سمیرہ نے نم آنکھوں سے جواب دیا، ہاں، مگر وہ عجیب باتیں کر رہا تھا، کہہ رہا تھا کہ وہ ہمیشہ ہمیں یاد رکھے گا۔ عارف صاحب کو یہ سن کر کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ انہوں نے شہر میں عمر کے دوستوں سے رابطہ کیا تاکہ اس کی خیریت معلوم کریں۔ چند گھنٹے بعد عارف صاحب کو ایک فون آیا جس میں عمر کے دوست نے بتایا کہ عمر کا 2 دن پہلے ایک حادثے میں انتقال ہو چکا ہے۔ یہ سن کر عارف صاحب کے ہاتھ سے فون گر گیا۔ وہ سکتے میں آ گئے۔ رات کو جو عمر ان کے سامنے تھا وہ تو مر چکا تھا۔ تب انہیں احساس ہوا کہ ان کے بیٹے کی روح آخری بار ان سے ملنے آئی تھی۔